میں آپ کو ساری آج مثالیں دوں گا قرآن کی اور سائنس کی، کہ سائنس کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ سائنس میں یوں کہوں کہ سائنس نے چوری کی ہے قرآن سے ہی سارا سائنس لیا ہے، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ سائنس کہتا ہے کسی بھی گاڑی میں آپ بھیجو، اس کی ویل الائنمنٹ آپ نے نہ کی ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے نا بھائی ٹائر ہل رہے ہیں۔ ایک بھی ٹائر کے اندر اگر تھوڑی سی چال ہو، تھوڑی سی اس میں انبن ہو، اور پھر وہ 100-120 کی سپیڈ پہ جائے تو اس کی وائبریشن جو ہے وہ ساری تیز ہو جاتی ہے۔ بندے کو ہوتا ہے اس میں سے یہ ہے۔ اسی طرح اس کو تو مانتے ہو نا جو گاڑیاں چلاتے ہیں، سائیکل، موٹر سائیکل جو بھی ہو آپ چلاتے ہو، تو اس کی وائبریشن کے بعد جو سپیڈ ہوتی ہے اس سے وہ ساری وائبریٹنگ زیادہ ہوتی ہے، گاڑی قابو کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ آپ دیکھیے زمین اللہ نے پیدا فرمائی، اب زمین کے جو ہے وہ وزن اور حجم جو ہے وہ اپنے حساب سے 24,000 ٹن تو نہیں، لیکن اس کے لیے ایک وزن استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ہے۔ لیکن زمین کی اپنی سپیڈ کتنی ہے یہ تو مانتے ہو نا، زمین چکر لگاتی ہے، اتنا تو سائنس اسکولوں میں پڑھا ہوگا۔ جو زمین کی ارض کا جو ہے وہ زمین کیا ہے، زمین گھومتی ہے۔ اگرچہ اس میں سے فلاسفہ اور حکماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے آسمان گھومتا ہے، کوئی کہتا ہے زمین گھومتی ہے، لیکن سائنس نے ثابت کر دی ہے زمین گھومتی ہے۔ اب جب زمین گھومے گی تو اللہ نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، یوں ہلنے لگی، اس کے اندر وائبریشن یوں ہلنے لگی، تو اللہ نے بیان فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے زمین کے اوپر کیل گاڑ دیے، وہ پہاڑوں کی شکل میں ہے۔ یہ پہاڑ ویسے نہیں ہے، یہ آپ کی ویل الائنمنٹ، میں کہتا ہوں ایک الائنمنٹ اس کی گئی ہے پوری زمین کی، کہ اس کے اندر جو وائبریشن ہلنے تھی۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں نے کہا یا رب العالمین ما لہا، یہ کیسی زمین ہے، کوئی بھی اس کے اوپر قرار نہیں پائے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم دیکھ لینا، اللہ نے جب فرشتوں پر صبح کی اس وقت کے حساب سے فرشتوں نے دیکھا کہ زمین ساکن ہے، تو قرآن نے پہلے کہہ دیا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کے اوپر کیلیں لگا دی ہے۔ آج اگر یہ زمین 1000 فی میل گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے، اگر اسی سپیڈ سے یہ جائے تو زمین کے اوپر سمندر ہے، پہاڑ ہے، زمین کے اوپر ہمارے 120 130 130 اور اس سے بھی زیادہ چھتوں کی عمارتیں ہیں، وہ زمین کے اوپر قرار پکڑ سکتی تھی؟ پھر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ہمیں پہلے سے ہی بتا دی کہ میں نے زمین کو اس طرح بنایا۔ آج سائنس کہتا ہے کہ ہاں اگر زمین کے اوپر یہ پہاڑ وتد اوتاد نہ ہوتے تو زمین پہ کوئی بھی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال پہلے آج سائنس کو یاد آیا کہ زمین کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس بنیاد پر ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں اللہ نے ایسا قرآن دیا کہ سب کچھ اسی سے ہم لے رہے ہیں، ہم سب کچھ اسی سے لے رہے ہیں۔ اس قرآن پہ جب ہم اور آپ عمل کریں گے پھر کیا ہے؟ قرآن کے اندر ساری، کسی نے مجھے سوال کیا، میں پڑھا رہا تھا تو طالب علم نے سوال کیا کہ قرآن کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ موٹر گاڑیاں یہ ساری چیزیں، قرآن کے اندر تو انعام کا لفظ آیا ہے کہ مویشی عمل، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، سواری کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، دوسرے جو جانور ہیں، قرآن کے اندر تو ان کا ذکر ہے، قرآن کے اندر تو گاڑیوں کا۔ تو طالب علم تھا تو میں نے آگے سے کہا اسی آیات کے اندر آخر میں ایک لفظ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا کرے، ما عموم پہ ہے، وہ چیزیں پیدا کر دے گا لا تعلمون، جو تیرے علم میں بھی نہیں ہے اے انسان، اے پیغمبر تیرے علم میں بھی نہیں ہے، اللہ وہ چیزیں پیدا کر دیں گے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا، آج ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اللہ نے پہلے کہہ دیا تمہاری سواریوں کے لیے اللہ وہ چیزیں پیدا کر دے گا جو تمہارے وحد و گمان کیا، تمہارے علم کیا، تمہارے بالکل اس میں سے ذہن میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے کسی گاڑی کا تصور تھا، کسی موبائل فون کا تصور تھا؟ ہم جب پی ٹی سی ایل استعمال کرتے تھے، یہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بھی تھوڑا یاد ہے، فون تو بہت بعد میں آیا، پہلے لوگ کہتے بغیر تار کے بھی، پھر وائرلیس سیٹ آیا، پھر وہ انسٹا ون اور انسٹا فون پتہ نہیں کیا تھا وہ آیا، پھر لوگ کہتے تھے کہ بھائی اس میں تو سیم نہیں ہے، پھر سیم در آیا۔ یہ ساری چیزیں آرام سے کس طرف جا رہی ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ۔ سائنس کہتا ہے میں نے بڑی ترقی کر لی، ہم کہتے ہیں ہم ہماری کتاب جو اللہ نے ہمارے نبی پہ نازل فرمائی، ہمارا قرآن، اس میں ذرا غور کرو، ساری باتیں تمہیں مل رہی ہیں وہاں۔ ایسا تو نہیں ہے، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے،
ایک ہدایت کا پیپر ہے قرآن. قرآن تو اللہ نے بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے. اس کے اندر شفا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن شفا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں مانتے. مسلم شریف کی روایتیں بڑی بڑی روایتیں موجود ہیں، طبرانی کی، نسائی کی، ترمذی کے اندر روایتیں ہیں. اللہ کے نبی نے حکم فرمایا قرآن کی یہ آیات پڑھ لو، اس بیماری سے شفا پا جاؤ. عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ کمر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اعوذ باسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ، اعوذ باللہ. 2-3 روایتیں ہیں. وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، جہاں پہ بھی درد ہو ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھ لو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا درد ختم ہو جائے گا، پرانے سے پرانا درد ختم ہو جائے گا. یہ شفا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ، تمہارے لیے ہر مرض کی یہ شفا ہے، ہر مرض کی تمہارے لیے شفا ہے. دنیا میں ایک لا علاج مرض ہے ڈاکٹروں کے حساب سے، وہ ہے سحر و جادو. سحر و جادو ایسی ہیں ڈاکٹروں کو اس کو پتہ نہیں لگتا. پہلے نہیں مانتے تھے، اب خود جب تھوڑے سے آ گئے تو مانتے ہیں کہ ہاں جنات ہوتے ہیں. جب خود پہ آتی ہے پھر ماننے کو تیار ہوتے ہیں. یہ عرب وغیرہ جو ہیں ان چیزوں کو نہیں مانتے. اب تھوڑے سے گر گئے نا، کہتے ہیں ہاں یار اس کا تو ہے. اللہ کے بندے جو علاج کرنے والے ہیں ان میں سے نقصان ہو سکتا ہے، ان کے عقیدوں میں، ان کے اعمال میں نقصان ہو سکتا ہے. قرآن کے ذریعے علاج ہو رہا ہے، اس میں تو نقصان نہیں ہوتا. قرآنی اورات پڑھ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ان آخر تک، سورت کے آخر تک یہ تمام 4 آیاتیں پڑھ. جس پہ سحر اور جادو ہو اس پہ پڑھ لیا کر، جس پہ نہیں ہے خود پہ پڑھ لیا کر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اس کو کبھی بھی سحر اور جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اگر ہے تو ختم ہو جائے گا. یہ علاج ہو رہا ہے.